ابن الصاحب المصری کہتے ہیں کہ میں نے آب زمزم کا وزن مکے کے ایک چشمے کے پانی سے کیا تو میں نے زمزم کو اس سے 1/4 حصہ وزنی پایا۔ پھر میں نے میزان طب کے حساب سے دیکھا تو اس کو تمام پانیوں سے طبی اور شرعی لحاظ سے افضل پایا۔ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو ابھی مکے میں آئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ جرہم نامی قبیلے کا ایک قافلہ اس طرف سے گزرا۔ انہوں نے وہاں پر آبی پرندوں کی نقل و حرکت دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ کہیں آس پاس پانی ضرور موجود ہے، اور پھر وہ پانی کی تلاش میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل موجود تھے۔ وہاں پانی کی وافر موجودگی دیکھ کر انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت طلب کی، اور اجازت ملنے کے بعد یہ قبیلہ وہیں پر ہی بس گیا۔ بچپن کا ابتدائی دور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنی جرہم کے افراد کے ساتھ گزارا۔ طبری کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کے جوار میں عربی زبان کو سیکھا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب حضرت اسماعیل اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبے کی بنیاد رکھ رہے تھے تو ابراہیم اپنی زبان میں خطاب کرتے اور اسماعیل عربی زبان میں جواب دیتے تھے۔ مختلف روایات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے فرد تھے جنہوں نے عربی زبان میں بات کی تھی، حتیٰ کہ سب سے پہلے عربی کتابت کو بھی آپ سے ہی نسبت دی گئی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو انہوں نے جرہم قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعید سے شادی کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ آپ گھر پر موجود نہیں تھے۔ خیریت معلوم کی تو آپ کی اہلیہ نے مصائب و آلام اور تنگ دستی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرمایا، اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے پیغام پہنچا دیا۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ آنے والے مہمان ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ ہدایت دے گئے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی جائے۔ حضرت اسماعیل کی دوسری شادی سیدہ بنت مزاز جرہمی سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی غیر موجودگی میں دوبارہ تشریف لائے تو آپ کی دلہن نے خوب خاطر مدارت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حال احوال پوچھا تو سیدہ بنت مزاز نے فراخی رزق اور خوشحالی کا تذکرہ کیا اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے پیغام دے گئے، اسماعیل سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر واپس آنے پر ان کی اہلیہ نے تمام رودات بیان کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور مجھے ہدایت کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے سے جدا نہ کروں۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں نشو و نما پا کر عمالقہ کی طرف جو اطراف مکہ میں تھے اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہوئے اور کچھ کفر و الحاد کے راستے پر ہی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نابت بن اسماعیل بیت اللہ کا متولی ہوا۔ وہ مکے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مقیم رہا، یہاں تک کہ اس کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ مکے میں سما نہ سکے اور حجاز کے اطراف اور جوانب میں پھیل گئے۔ آخر علماء کا یہ خیال ہے کہ بطون عدنان نابت کی طرف منسوب ہے، اگرچہ بعض اس قول کے خلاف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عدنانی عرب قیدار بن اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ قحطانی عرب بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور اس لحاظ سے آپ علیہ السلام ہی تمام عرب کے جد اکبر ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے، مگر تیسری بار پھر تشریف لائے۔ اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا۔ آپ تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے بغل گیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اللہ رب العزت نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے تو اطاعت کیجئے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے، اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔